کھلونوں سے قلم تک کا سفر از قلم رابعہ گیلانی۔ بچپن کے دن یادوں کے موتی بن کر زندگی کی حسین مالا کا ایک خاص حصہ بن جاتے ہیں۔ بچپن خوبصورت ہو تو یادیں اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہیں، پر اگر بچپن کی تصویر میں درد کا رنگ گر پڑے تو اس کا اثر تا عمر برقرار رہتا ہے، پھر چاہے وہ درد اپنی ذات پر گزرا ہو یا کسی دوسرے کے درد کی پرچھائی ہو۔ ہر قدم انسان کے ساتھ محو سفر رہتی ہے۔ کچھ ایسا ہی بیتا تھا ایمان کے ساتھ، معصوم، دلکش، ماں پاپا کی لاڈلی، نادان سی بچی تھی ایمان۔ دوسرے بچوں کی طرح اسے بھی بہت پیار تھا اپنے ماں پاپا، دوستوں، گڑیوں اور کھلونوں سے۔ ہاں، لیکن ایک خاص بات تھی ایمان کی، اور وہ یہ کہ دوسرے بچوں کی طرح وہ نٹکھٹ نہیں تھی، مگر پتہ ہے جب بھی ملتی تھی نا اپنی بیسٹ فرینڈ مریم سے تو نہ جانے کیسے شیطان بن جاتی تھی۔ دونوں مل کر خوب کھیلتے، شرارتیں کرتے، یہاں تک کہ دونوں کے والدین بھی دونوں کی شرارتوں سے پریشان ہو جاتے، مگر اس کے باوجود بھی مریم اور ایمان اپنی شرارتوں کو تول دیتے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور جیتے تھے۔ اچھا دوستانہ تھا دونوں کا، پڑھتے بھی تو ایک ہی جماعت میں تھے نا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس معصوم کی زندگی ہی بدل گئی۔ وقت نے ایک تلخ کروٹ لی اور ایمان سے اس کی بہترین دوست چھین لی۔ شاید یاد ہوگا آپ کو 8 اکتوبر 2005 بروز ہفتہ بوقت 8:52 قدرت نے ڈھایا ایک ستم۔ کلاس میں تھے ایمان اور مریم کہ اچانک زمین تھر تھر کانپنے لگی، پھر ایک زور کا جھٹکا اور ہر طرف اتھل پتھل، افراتفری کا سماں تھا۔ کوئی یہاں کوئی وہاں، بس بھاگے ہی چلے جا رہے تھے۔ ایمان کے سامنے اس کے کمرہ جماعت کی ایک دیوار گر گئی جس کے نیچے مریم اور ایمان کے دوسرے دوست دھس گئے۔ ایمان کے سامنے ایک ہی سیکنڈ میں سب کچھ بدل گیا۔ ایمان ساکن کھڑی سارے منظر کو دیکھ رہی تھی کہ اس بدحواسی کے عالم میں کسی انجان بازوؤں نے ایمان کو اٹھا کر اسکول کے احاطے سے باہر نکالا۔ بہت ہلچل تھی وہاں، ہر طرف چیخ و پکار تھا۔ دیکھا تھا وہ سب کچھ ایمان نے، پر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ صبح جو اتنی بڑی بڑی عمارتیں دیکھ کر وہ اسکول میں داخل ہوئی تھی، آخر وہ کہاں مسمار ہو گئیں؟ اور مریم دیوار کیسے؟ ایمان کھڑی ساکن حیران کن نظروں سے یہ سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ماں پاپا آ گئے۔ دونوں بہت ہڑبڑائے ہوئے تھے، ماں کی آنکھیں تو لال تھیں اور ابھی بھی ان سے آنسو روا تھے۔ ماں پاپا کے ساتھ مریم کے والدین بھی تھے۔ ماں نے ایمان کو جھٹ سے گلے لگا لیا اور خوب پیار دیا۔ مریم کے والدین نے مریم کے بارے میں استفسار کیا، مگر وہ کچھ نہ بولی، خاموش تھی وہ۔ اپنی آنکھوں پر بھروسہ کرنا ناممکن سا تھا اس وقت اس کے لیے۔ لگاتار استفسار کے بعد بھی جب انکل آنٹی کو جواب نہ ملا تو وہ اسکول میں داخل ہوئے اور مریم کی کلاس میں اس کی کھوج کی۔ کافی تلاش اور جدوجہد کے بعد آخر انہیں مریم مل گئی۔ خون میں لت پت تھی، ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی اس کی، معدے اور منہ سے بھی خون جاری تھا۔ اس کی سفید پوشاک اب لال ہو چکی تھی۔ ایمان کے ساتھ پلی بڑی، کل تک اس کے ساتھ کھیلنے والی اس کی اپنی دوست اس کے سامنے ایک لاش بن چکی تھی، مگر ایمان کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہ تھا۔ منو مٹی تلے جب مریم کو دفنایا گیا تب بھی تھی وہاں ایمان، مگر ساکن۔ مریم کی آخری رسومات جب ادا کر لی گئی تب سب کا دھیان ایمان کی حالت پر گیا۔ کوئی کچھ بول نہیں پایا اسے، پر سب اسے پیار کر رہے تھے، نہ جانے کیوں۔ ایمان کے والدین نے بہت کوشش کی اسے رلانے کی، مگر ناکام رہے۔ رات کو جب ماں لان میں بیٹھے ہوئے ایمان کا سر اپنی گود میں لیے اسے سہلانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی ایمان کی نظر اپنے سامنے کی طرف اپنے ہی گرے ہوئے مکان پر پڑی، جس کی دائیں اور گھر کا کچھ سامان جو رشتہ داروں نے نکالا تھا پڑا ہوا تھا۔ اس سامان میں ایمان کی ڈائری تھی جسے وہ 4تھی جماعت سے لکھتی آ رہی تھی اور جس میں سب سے زیادہ تذکرہ مریم ہی کا تھا۔
ईमान झट से माँ की गोद से उठ खड़ी हुई और भाग कर डायरी को उठा लिया और घर की दूसरी जानिब चली गई। कुछ औराक उल्टा आए और बहुत रोई और एक कोरे कागज़ पे कुछ अल्फाज उसके नाम लिखे।